لوگ ننگے پاؤں اٹھیں گے. بخاری میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور پیدل چل کر بن ختنہ ملو گے، یعنی ختنے نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمپیوٹر ڈیڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو ریسٹور کرنا پڑتا ہے یا ری فارمیٹ کرتے ہیں تو جو انیشل پروگرام ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن آپ کی اپلیکیشنز جو ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر آپ کی اپنی فائلز جو ہوتی ہیں اس میں وہ کدھر جاتی ہیں؟ وہ ختم ہو جاتی ہیں، کرپٹ ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو جو اصل ہے وہ باقی رہتی. تو انسان اپنی اصل پر فزیکلی بھی اٹھے گا اور اسی طرح نیت بھی جو اصل اس کی حقیقی سچی نیت ہوگی اس پر اٹھے گا. کچھ لوگوں کا سوار ہو کر پہنچنا، کچھ تو پیدل جا رہے ہوں گے اور کچھ سوار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، 3 گروپس میں. ایک طرح کے لوگ رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے، راغبین راہبین، رغبا و رہبا. قرآن میں صفت آتی ہے نا پیغمبروں کی، یعنی جو رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھیں اور ڈرتے ہوئے اللہ کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں. دوسرا وہ لوگ جو ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے اور کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے اور کسی پر 10 ہوں گے. ٹھیک ہے. یحشر الناس علی 3 طرائق، 3 طریقوں پر لوگ ہوں گے، راغبین راہبین واسنان علی بیر وثلاثۃ علی بیر واربعۃ علی بیر. اور یہ جو راغبین راہبین ہوں گے یہ کچھ ایک پہ 2، ایک پہ 3. اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس اپنی الگ گاڑی ہوتی ہے، کچھ کے شیئرڈ ہوتی ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوتا ہے. پھر آگ کا کافروں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا. فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، ایک رغبت کرنے والے ڈرنے والے، دوسرا ایسے لوگوں کا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پہ 3، کسی پہ 4، کسی پہ 10، یعنی سوار ہونے والوں کا، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی. اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا. جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہرے گی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی وہاں ان کے ساتھ ٹھہرے گی. وہ صبح کریں گے تو صبح کے وقت بھی آگ موجود ہوگی، شام کریں گے تو شام کے وقت بھی آگ موجود ہوگی. ایک گروہ تو وہ بتایا گیا ہے کہ جو پیغمبر ہیں یا اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا. دوسرے وہ جن کو خاص سواریاں مل جائیں گی، اور تیسرے وہ کہ جو جانا نہیں چاہیں گے ادھر تو ان کے ساتھ آگ ہوگی کہ وہ ان کو ادھر لے جائے گی. ایک بات اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہاں اس کے حساب کی جگہ وہاں تک چل کے جانا پڑے گا، یہ سفر کرنا پڑے گا، اور گروپس میں بھی لوگ جا رہے ہوں گے. میرے سامنے تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے تو حج کا منظر ہی نظر آ رہا تھا، بار بار حج کا خیال آ رہا تھا مجھے. وہاں پر کچھ لوگ پیدل حج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ VIP قسم کی سواریوں پر ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے مہمان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنے پیکج بہت اچھے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے پیدل حج کرتے ہیں، کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیچارے کا مطلب یہ کہ وہ کوئی نعوذ باللہ عمل یا تقوی کے اعتبار سے، یعنی وسائل کے اعتبار سے. اور کئی لوگ خود آپٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ یہ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ شیخ شرائم جو ہیں یہ کسی گروپ کسی کے ساتھ حج نہیں کرتے، وہ اپنا سامان خود اٹھا کے پیدل جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے تو نہ ہوئے، اتنا بڑا اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے، حرم کی امامت کرتے ہیں، لیکن اپنی خوشی سے پیدل جاتے ہیں اکیلے، اللہ کو یاد کرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں. تو یہ تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، لیکن میں صرف بتا رہی ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ یہ گروپس بہرحال موجود ہیں دنیا میں بھی، لیکن یہی گروپ وہاں نہیں ہوں گے. اس طرح وہاں کے گروپس فرق ہوں گے. حج گروپس ہوتے ہیں نا، اور جب آپ بکنگ کرا رہے تو بھی پوچھتے کون سا پریمیم پیکج چاہیے، کون سا چاہیے، جتنا پے کرو گے اتنا ہی. تو وہاں کی کرنسی کیا ہے آخرت کی؟ اعمال. اس کے مطابق کچھ لوگ چہرے کے بل اٹھائے جائیں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح جمع کیا جائے گا؟ چہرے کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ فرمایا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پہ چلایا، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے؟ قتادہ نے کہا ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے. پھر منہ کے بل گھسٹ کر میدان تک جا پہنچنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. کبھی کسی کی لاش کو گھسیٹے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ متکبر چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی. ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں جس کا نام بلس ہے. ان لوگوں پر آگ چھائے گی، انہیں طینۃ الخبال اہل جہنم کی پیپ جمع کی ہوئی پلائی جائے گی. کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے. کچھ پتہ ہے کون ہے وہ؟ جس نے قرآن پاک کو پڑھا، یاد کیا، پھر بلا دیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. پھر گروہ در گروہ اٹھنا. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے. ساری مخلوق کا اکٹھا ہونا، کسی فرد کا بھی باقی نہ رہنا، ایک بھی نہیں بچے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، سب کو اکٹھا کر لیں گے. سائق اور شہید کا ساتھ ہونا. جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. جب سور پھونکا جائے گا تو کہا جائے گا یہی یوم وعید ہے. اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، اور یہ فرشتے ہوں گے. ظاہر ہے بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، سب نظر آ رہا ہے. دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے لیکن یہاں سب حقیقت کھل گئی. پھر حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، الشام ارض المحشر والمنشر، یعنی شام کا علاقہ ارض مقدس اکٹھا ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے. یعنی اس طرف سب لوگ وہاں سے اکٹھ ہونا شروع ہوگا. زمین آسمان کی شکل تبدیل ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، یعنی سرخی مائل زمین پر، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی. اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا. یہ سمجھے جیسے اسکرین ہوتی، کمپیوٹر کی اسکرین ہے اور اس کے اوپر حرف پھر کتنے واضح ہو جاتے ہیں. ایسے ہی زمین بالکل سفید ہوگی اور لوگ جو اس میں کھڑے ہوں گے وہ بالکل واضح نظر آ رہے ہیں. کوئی ٹیلا درخت پہاڑ نہیں ہوگا کہ کسی چیز کے پیچھے کوئی چھپ سکے یا کوئی کسی انسان کے پیچھے چھپ جائے. اچھا یہ بتائیے کہ حشر کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ ہماری یہ دنیا کی زندگی کتنے دن ہے؟ اس کے مقابلے میں کیا ریشو بنتی؟ آپ کو پتا ہے کہ چند گھنٹے ہمیں کہیں بیٹھنا، کھڑے ہونا کتنا مشکل لگتا ہے. کب فارغ ہوں گے؟ کب ختم ہوگا یہ سب؟ کب جان چھوٹے گی؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا. کہتے نا الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے وہ موت سے بھی سخت ہوتا ہے. لیکن اس دن کچھ لوگ کہاں انتظار کر رہے ہوں گے، کہاں بیٹھے ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے. اور کچھ لوگ چیونٹیوں کی طرح رول رہے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے. کچھ لوگ اندھے ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ اندھا یعنی جو دنیا میں دیکھ نہ سکے اس کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی. تو قیامت کے دن بھی کچھ دیکھ نہیں سکیں گے لیکن وہ ہال سارا محسوس کر رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی
اور اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی. وہ مقدمہ کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. اب ٹوٹل مدت تو اتنی ہے، لیکن یہاں پر 40 سال کا ذکر بھی آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ کم ہو یا ان کو محسوس کم ہو. مومن کے لیے وہ مدت کم ہو جائے گی، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، جیسے سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک، یعنی ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، ان کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا. سورج انتہائی قریب ہوگا، ہر ایک کو پسینہ آ رہا ہوگا اور ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا. کچھ کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، یعنی منہ میں ڈوب رہا ہوگا وہ ایک طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے. حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا. ہر ایک کو پسینہ آئے گا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب گرمی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن جب پسینہ آنے لگتا ہے تو پھر کتنی عجیب گھبراہٹ ہو جاتی، اور اس وقت اگر انتظار بھی کرنا پڑے تو اور کتنی مشکل ہو جاتی. اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے. مسلمان پر تو وہ زکام کی طرح ہوگا اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی. اتنا گھبراہٹ ہوگی اس کو جیسے مرنے لگے، اور مومن کے لیے جیسے اسے زکام لگ گیا ہو. آپ دیکھیے کہ جو زکام کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آسان ہوتی ہے، جیسے اس میں تو پورا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور جیسے بخار چڑھا ہوا ہے اور کچھ سوج نہیں رہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اس وقت میں وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا، میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، اور جب آپ نے مجھے فوت کر لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے. بے شک آپ عزیز اور حکیم ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، ایک سارا پسینہ لوگوں کو آ رہا ہوگا، تو صرف پسینہ نہیں ہوگا، مینٹلی بھی کتنے ٹارچر میں ہوں گے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس وقت کتنی حسرتیں ہوں گی لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا کہ میں کاش ایسے نہیں ایسے کر لیتا، کاش اس سے ایسے نہیں ایسے بول دیتا. بڑی باتیں تو چھوڑے، شیطان ہم سے یا اپنا نفس ہم سے اتنے چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کروا دیتا ہے، اور آپ کو کبھی کچھ یاد رہ جاتا ہے اور کچھ یاد نہیں بھی رہ جاتا. اسی لیے اس کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو، 50,000 ایئرس کا اگر ایک دن ہے، کتنا سلو وہ پیریڈ ہوگا. کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے ان کو اچھی جگہ پر رکھا جائے گا، تو ان کو دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہے ہوں گے نا. کہ آپ نے دیکھو گا کہ جب حج کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ کی گاڑیاں زوم کر کے گزر جاتی ہیں اور کچھ لوگ بےچارے دھوئیں میں کھڑے رہتے ہیں. تو اس وقت انسان کو ہوتا ہے کہ یہ کون خوش قسمت ہے کہ جو پہنچ گئے اپنی منزل پر، ہم کہاں ہیں، ہم کیوں نہیں پہنچ پائے. تو وہاں بھی دیکھ کے کیسی کیسی حسرتیں ہو رہی ہوں گی، یہ کتنے بلند مقام پہ پہنچ گئے اور ہم نے کیا کیا، ہم بھی تو ساتھ ہی تھے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی، اور ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی. سورج بالکل قریب ہو جائے گا، لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو برداشت سے باہر ہو جائے گی. لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، کیا کوئی ایسا بندہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے. بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے. چنانچہ سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں کہ حساب شروع کر دیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے. آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی. نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ وہاں جائیں گے، عرض کریں گے اے نوح آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، اولو العزم پیغمبروں میں سے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے. حضرت نوح بھی یہی کہیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی.
نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے. تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب کیے ہوئے ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے. ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور کلام سے سرفراز کیا، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں، اس وقت ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے نہ اتنا کبھی غضبناک ہوا اور نہ بعد میں ہوگا. میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا. نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر لگی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ وہاں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پہ ڈالا تھا، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی، ہماری شفاعت کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا. وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ. ہاں محمد کے پاس چلے جاؤ. سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. آپ نے فرمایا آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے آگے سجدے میں گر پڑوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دیر تک تسبیح کریں گے، ذکر کریں گے اور یہ دعا کریں گے کہ اب حساب قائم کر دیا جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جب تک قبروں سے اٹھ کے حساب قائم نہیں ہو جاتا، انتظار کی گھڑیاں، گرمی کا وقت، پسینہ، چاہے قبر میں جنت دکھا بھی دی گئی لیکن اس تک پہنچنا بھی تو ایک مرحلہ ہے. لیکن اصل بات یہ کہ ہم اس دن کو بھول چکے ہیں یا اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے نہیں، اس لیے ہم غفلت میں کھوئے ہوئے. اگر بڑے بڑے پیغمبروں کا یہ عالم ہوگا، ہمارا کیا مقام ہے؟ کس زوم میں ہے، کس دھوکے میں ہیں ہم؟ خود ساختہ تصورات ہیں، اپنے بارے میں خوش فہمیاں ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم نے تو فلاں فلاں عمل کر لیا، اس لیے ہمیں تو اب سیدھا جنت میں بھیج ہی دیا جانا چاہیے. لیکن یہ انتظار گاہ جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ اور حال یہ کہ کوئی رشتہ دار نہیں، سب اپنے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب رشتہ دار اپنے اپنے نفسی نفسی، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا. سزا میں یہ سوچی تھی کہ انبیاء جو ہیں انہوں نے یعنی ایک ہی ان کی زندگی کی کوئی ایسی چیز تھی، لیکن اس پہ بھی وہ اپنے نفس کو یعنی ملامت کریں گے نا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں تو ہر وقت ہی ملامت کرتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ابھی کر لیں گے تو شاید اس دن کچھ فائدہ ہو جائے ہمیں. وہ آ کے ان کو ان کے اچھے پوائنٹس یاد کراتے ہیں اور وہ اپنی غلطیاں یاد کر رہے ہیں. یہ نیک ہونے کی علامت ہے نا. ہمیں کوئی ہماری اچھائی یاد کرائے تو ہم اتنا بھول جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم کہاں کے سپر سٹار ہیں، اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں، اپنی غلطیاں ہی بھول جاتے ہیں. اگر دنیا میں یہ کہنا شروع کر دیں نا کہ نفسی نفسی، کہ اپنے عیب اور اپنی غلطیاں دیکھیں تو دوسروں کی تو نظر ہی نہ آئے. پھر ایسا بھی ہم نے جیسے پچھلے دنوں وہ پڑھا ہے ہیٹ ریلیٹڈ پرابلمس، تو میں سوچی تھی ابھی تو سورج اتنا دور ہے اور اس کی ہیٹ اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے، جس میں ہم اگر کھڑے ہو جائیں کچھ دیر تو ہمیں ایسی پرابلم ہو جاتی ہیں اور فوراً ہم کو پانی پلانا اور ٹھنڈی جگہ پہ لانا، تو اس دن نہ پانی وہاں ملے گا، نہ کوئی کھانا ملے گا، نہ کوئی چھاؤں ہوگی، تو وہ بنے گا کیا؟ کل گریڈ 2 کا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر تھا، تو میں تقریباً جب پیپر شروع ہوا اس کے آدھے گھنٹے بعد میں پہنچی ہوں.
میں پہنچی تو کلاس ٹیچر پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، اور جو پہلا نعرہ بچوں نے مجھے دیکھ کے لگایا، انہوں نے کہا ٹیچر یو میڈ سچ این ایزی پیپر. اتنا ایزی پیپر تھا، ہم نے تو کر بھی لیا، آلموسٹ 80% بچوں نے کر لیا تھا. تو میں نے کہا کہ اتنا آسان تو نہیں تھا، آپ لوگوں نے کیسے اتنی جلدی کر لیا؟ نہیں ٹیچر اٹ واز ویری ایزی، اٹ واز ویری ایزی. خیر وہ کلاس ٹیچر نے کہا کہ آپ ذرا ان کے نا چیک کر لیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، کوئی غلطیاں میرے انہوں نے کی ہوں. اور ایک ایک کا میں دیکھتی جاؤں اور غلطیوں سے بھرا ہوا، بیکاز وہ بچوں میں ایک ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی سے کر لیں اور ہم ریس میں فرسٹ آ جائیں کہ پہلے میں نے کر لیا. تو میں نے ان کو بھی یہ سمجھایا، اور بعد میں خود بھی یہی سوچتی رہی کہ ہمارا بھی انہی بچوں والا حال ہے کہ جب علم کی اور شعور کی کمی ہوتی ہے تو ہم مشکل چیزوں کو آسان سمجھ لیتے ہیں اور ان کو مزے مزے میں، اب جیسے ہم نے اپنی زندگی کو ایک بہت ہی آسان قسم کا ایک کھیل سمجھا ہوا ہے نا. علم کی کمی نہیں ہے یا انفارمیشن کی بھی کمی نہیں ہے. کسی کو اگر آپ یہ سارا نقشہ یہ قیامت کا جس طرح بھی ہم نے پڑھا ہے، ایون ہم خود جو یہاں پہ بھی ہال میں بیٹھے ہیں، ہم سب کے دل کی وہ کیفیت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے. ایون میں اپنے دل کی بھی میں سوچتی ہوں کہ یہ اس بات کو اس طرح سے نہیں لے رہا جیسے اس کو لینا چاہیے. وائی از اٹ ٹیکنگ اٹ سو لائٹلی؟ مجھے تو اپنے سے ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ why am I taking this thing lightly? Because in the heart of my heart I think that I'm going to get away with it. Somehow I will do this or that, اور اللہ تعالیٰ ایک دم سے بس مجھے وہاں سے اسٹریٹ اوے کسی طرح سے بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں پہنچا دے. We all have this kind of misconception. اور کل جو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم نیکیوں میں پیچھے کیوں رہ جاتے، تو میں اس کے اوپر کانسٹنٹلی سوچتی رہی. تو ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ہم اپنے بارے میں بہت ہائی ہم نے اپنا ایک تصور قائم کیا ہوا ہے نیک ہونے کا، جس وجہ سے ہمارے عمل میں ہم کہتے ہیں اچھا اگر آج نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، میں کل پڑھ لوں گی. اچھا پھر کل بھی نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، میں تو پڑھنے والی ہوں نا، میں تو پھر پڑھ ہی لوں گی اور میں تو کر ہی لوں گی. اور وہ جب تک آپ کریں نہیں سیریسلی تو وہ تو کام نہیں ہوتا، کوئی بھی کام نہیں ہوتا. بٹ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، اس ایلوژن کی وجہ سے ہمارے نیکیوں میں کمی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنا بھی عرصہ ہے، جو بھی بہرحال جو اس میں سچے اور جینوئنلی اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے انتظار یا ان کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ مختلف ہو جائے گا. یعنی ایک دفعہ تو اس گھبراہٹ اور پسینے سے ہر کوئی پار ہوگا، یعنی کہ وہ تو آئے گا ہی، کیونکہ مومن کا اور وہ فرق بتا دیا گیا کہ اس کا کس طرح کا ہوگا، اس کا کس طرح ہوگا. پھر جگہ بھی مختلف ہوں گی، گروہ بھی مختلف ہوں گے. انسان انہی میں اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، جن کی کمپنی میں وہ رہتا ہوگا، جس قسم کے وہ کام کر رہا ہوگا وہی کرتا اٹھے گا. اس اعتبار سے تقسیم ہوگی لوگوں کی. اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اچھے حال میں ہوں گے، یعنی یہ جو عرصہ ہے نا انتظار کا، اس کا کسی کو نہیں پتا کہ کتنا، لیکن لوگ سارے کے سارے لوگ بیزار ہو جائیں گے کہ ہم، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں پھینک دے مگر اس کرب سے نجات دے کہ یہ ہم جو یہاں کھڑے ہیں، یعنی یہاں سے ہم نکل جائیں کسی طرح. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گر پڑیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو شفاعت کریں گے، سو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں نا، اور پھر حساب شروع ہو جائے گا. تو وہ ایک طرح سے جیسے چیزیں موو کرنا شروع ہو جاتی. کبھی ٹریفک جام میں آپ لوگ پھنسے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کیا حال ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے کہ بس مجھے نیچے اتار دو، میں پیدل ہی چلا جاؤں گا، میں یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا. اب آپ دیکھیے کہ وہ کون سے عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حشر کا یہ انتظار اور معاملہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. ان اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے. یعنی جو دنیا میں کسی کی تنگی کو دور کرے، دنیا میں دوسروں کی مشکلات دور کریں. لیکن افسوس یہ کہ اب تو حال یہ کہ لوگ جب دیکھیں گے نا کوئی دوسرا تنگی میں تو خوش ہوتے ہیں، شکر ہے اس پہ یہ وقت آیا، ہمیں جو فلاں مشکل سے گزرنا پڑا وہ ہمیں پتا ہے. پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ اب جب حساب شروع ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو اعمال کے مطابق ان کو کوئی مقام، یعنی ان کا سٹیٹس فرق ہونا شروع ہو جائے گا. مہاجرین کا گروہ سونے کے ممبر پر ہوگا. یہ کون تھے مہاجرین؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی.
اپنے پورے بھرے بھرے گھر چھوڑ کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے، ساری زندگیوں کے سرمایے چھوڑ دیے، صرف اللہ کی خاطر، کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی انتظار کر رہے ہوں گے لیکن اچھی جگہ پر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل حاکم، عدل کرنے والا، اور یہ آسان نہیں، کہنا بہت آسان ہے لیکن ہر طرح کے باعث سے اس کو چھوڑ کر، اور پھر سب سے بڑا عدل یہ کہ دوسرے کے لیے وہ چاہنا جو انسان اپنے لیے چاہے۔ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، اور یہ کتنا عام طور پہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی مدر یا کوئی بڑا کہتا ہے آپ تو جوانی میں یہ کرتے تھے اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ابھی سے یہ ٹھیک ہو جاؤ، ہم بھی جب آپ کی عمر کو پہنچیں گے تو یہ سب کر لیں گے۔ لیکن جس نے ارلی ایج میں ہی اپنا راستہ درست کر لیا وہ فائدے میں ہے۔ ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یہ بات بھی مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ یہ کیوں اتنا بڑا عمل ہے۔ اصل میں یہ سچا ہونے کی علامت ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا انسان کو، اور انسان صرف اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کے آگے رو رہا ہے۔ یہ جینوئن شخص ہے، واقعی وہ اپنے گناہوں کو پھر یاد کر رہا ہے، واقعی وہ اللہ کی عظمت کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چلے اب ہم مسجد تو نہیں جا سکتے لیکن ہمیں نمازوں کا انتظار کتنا رہتا ہے اور مصلی پہ جانا کتنا پسند ہے، کتنی خوشی سے جاتے ہیں ہم اس پر، جو بھی ہمارے گھر میں نماز کی جگہ ہے۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا تو وہ ایک مقصد کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ اس میں ذات نہیں ہوتی۔ پھر یعنی آپ کسی انسان سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہے، وہ محبت انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن صرف ٹھپا لگا دینا کہ اللہ کی خاطر محبت ہے اور باقی سارے اپنے نفس کی تسکین ہو تو یہ پھر خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے نا اس میں انسان کا ہر دم ایمان بڑھتا ہے، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں انسان اور آگے جاتا ہے۔ وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسی آفر کو رد کرنا کہ کسی کو کوئی زنا کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی آسان نہیں۔ ہائے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اگر میں نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ دیا۔ لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پوشیدہ صدقہ کر کے پھر منہ سے پھسل جاتا ہے کہ یہ کیا اور وہ کیا۔ صدقے کو پوشیدہ رکھنا یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ اول تو یہ کہ صدقہ کرتے بھی کتنا ہے یہ بھی ہم سب سوچ لیں، اور پھر سب سے چھپ کر کتنا کرتے ہیں جسے صرف اللہ دیکھتا ہو۔ تو یہ جو سچائی ہے نا، مجھے ان سب چیزوں میں جو ٹاپ پہ چیز لگتی ہے وہ سچائی ہے۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ پھر التاجر الامین الصدوق المسلم مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق، امین اور مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تعریف سے تو فرصت ملے، یا بچوں کی یا ادھر کی یا ادھر کی یا انسانوں کی، اس سے تو ہم فارغ ہوں تو پھر اللہ کی بھی کریں کسی وقت۔ افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون۔ ایک اور جگہ پر فرمایا خیار عباد اللہ عند اللہ یوم القیامت الموفون المطیبون۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو وفا کرنے والے، اچھے انداز میں ادائیگی کرنے والے۔ قرض لیا تو احسن طریقے سے واپس کیا، ذمہ داری لی تو احسن طریقے سے پوری کی۔ قرآن کا سایہ حاصل کرنے والے، ایک تو وہ ہے نا جو دنیا میں دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، یا لوگوں کو کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ اور ایک حقیقی سایہ کس کے پاس ہوگا؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔
اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی. کبھی تو ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے کہ کسی دن چھٹی کا دن ہو یا کبھی ہم تھوڑے روٹین سے فارغ ہوں تو ہم کہیں چلے ہم سورۃ البقرہ اور آل عمران بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سایہ بن جائیں. صدقہ سایہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ بھی صدق سے. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوگی. روزہ رکھنے والے، اذان دینے والے، فرمایا مؤذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے. جن و انس جو بھی اذان سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے اس شخص کے لیے. مسجد کو آباد رکھنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں. ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. میں تو کہتی ہوں ہر مسجد کے باہر یہ لکھ کے لگا دینا چاہیے. اور مسجدوں کی آبادی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس میں اذان دینے، نماز پڑھنے، اس میں جماعت میں حاضر ہونے سے، اس میں تعلیم، تعلم، اس میں اللہ کا ذکر، عبادت، ان سب چیزوں سے. ہم اپنے مال سے اپنے بچوں کی تربیت سے مدد کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مسجد بھیجنے والے بنے. وہ کوئی بھی بہانہ کرے. آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ وہ ہک ہو گئے نا پھر نہیں مشکل ہوگی. شروع میں ضرور مشکل ہوگی، بہت بہانے بھی کریں گے، اور وہ جو بھی وجہ بتاتے ہیں وہ ساری دور کرنے کی کوشش کر کے. مثلا راستے میں لائٹ نہیں ہو، کہتے ہیں اندھیرا ہے، ڈر لگتا ہے، لائٹ لگوا دیں آپ راستے میں. صاف نہیں ہے مسجد، صفائی کا انتظام کرا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں لاسٹ رمضان میں ایک نیو مسلمز کا گروپ تھا، اچھی خاصی اپنی اپنی جابز پر. ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی اسلامک سینٹرز اور جیسے مسجدیں اس طرح کی جگہ ہیں ان کو جا کے صاف کیا، اور اتنی اچھی طرح ایک جگہ کی صفائی کی. خواتین ہیں، اب دن کو تو مرد نہیں ہوتے مسجد میں. اب اگر کوئی اسی طرح کے گروپس تشکیل دیے جائیں کہ جس میں مسجدوں کی باقاعدہ، یعنی ہم نہیں کہتے کہ ساری مسجدیں ہم کچھ کریں، مگر اپنے ایریے کی مسجد کا تو اہتمام کر سکتے ہیں. اگر پینٹ نہیں، پینٹ کا ایک ڈبہ لے جائیں، جا کے خود کر دیں، مزدور ہائر کر کے کروا دیں. کارپیٹ کی صفائی کر دیں، وہ مشین لے جائیں اور اس کو فریش کر دیں. اب رمضان آنے والا ہے، اگر ہم سب اس پر سوچیں کہ کسی ایک مسجد کی صفائی میں حصہ ڈلوا دیں، خود شریک نہ بھی ہو سکے، اپنے بچوں کو کہہ دیں، پیسے دے دیں، کچھ کریں تاکہ نمازی جب آئیں تو وہ اچھے سے فریش ہو کر پوری یکسوئی سے نماز پڑھ سکیں. اور پھر خود بھی اہتمام کریں تراویح وغیرہ میں شریک ہونے کو. کچھ امن میں کچھ خوف میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا. اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن میں اسے امن دوں گا. سمجھ آ گئی؟ یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن امن میں ہوں گے، اور جو دنیا میں بے ڈر ہو کے کام کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن پھر ڈر رہے ہوں گے. ہر غلط کام کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے نہیں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ اپنی جو تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ ہے نا وہ ایک طرف بنا لیا کیجیے، اس میں اپنے ٹاسک لکھ لیں کہ میں نے کسی نہ کسی مسجد کی کوئی نہ کوئی خدمت ضرور کرنی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ایریے کی، اپنے قریب کی جو مسجد ہے اس کے لیے کچھ کریں. پچھلے رمضان سے پہلے نا ہم نے اس طرح کا ایک پروگرام بنایا، اور تو الحمدللہ جو مسجد کا خواتین کا ایریا تھا وہ پورا اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایک چیز اس کی کلین کی، اور واش روم سارے، ان کی دیواریں، جتنی بھی چیزیں تھیں، الحمدللہ جتنے لوگ تھے یعنی سب نے اپنا جو سامان تھا اس سے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور پھر عملی طور پر شامل ہوئے. اور وہ اتنا اچھا ایک اس کو کرنے کے بعد بھی الحمدللہ جو ایک خوشی اور ایک سکون کی کیفیت تھی کہ اللہ کے گھر میں یہ کیا ہے. بالکل. یہ جو ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے یا ہمیں گھبراہٹ اٹھتی ہے یا دل پریشان رہتا ہے، ان سب کا علاج بھی یہی ہے کہ فزیکلی کوئی ایسا کام جا کے کریں کہ جس سے آپ واقعی فیل کریں کہ آپ نے کچھ کیا ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات ذہنی کام صرف کرتے رہتے ہیں نا، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، تو وہ لگتا ہے جیسے کچھ کیا نہیں. یعنی کہ فزیکل ایفرٹ جو ہوتی ہے
وہ انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے. صحابہ کرام جو ایک جنگ کے بعد ایک میں شریک ہوتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹیز بالکل فرق تھی. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے تو یہ نہیں جائے گا اور یہ نہیں ہوگا. جب ضرورت ہوتی تھی سب شریک ہوتے تھے. تو کسی کو بھی اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ میری تو بڑی ہستی ہے اور مجھے تو اس قسم کا کام کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی جہاں جو بھی کر سکے ہر کوئی اپنے لیے سوچے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.